کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ ٹوڈے وی ہیو ٹو ڈسکس دا ہیبیٹیٹ سلیکشن ان اینیمل بیہیویئر. سو لیٹس اسٹارٹ اٹ. اوکے، ہیبیٹیٹ سلیکشن کو ہم کیسے ڈیفائن کریں گے؟ ہیبیٹیٹ از دا پلیس آف اینیمل ویئر این اینیمل لیو از دا پلیس ویئر این اینیمل لیو. سو ہیبیٹیٹ سلیکشن کیا ہے؟ دا چوائس آف اینیمل ٹو سلیکٹ ہیبیٹیٹ از کالڈ ہیبیٹیٹ سلیکشن. یہ جو ایک اینیمل اپنی رہنے کی جگہ کی چوائس کرتا ہے، سلیکشن ہے، اس کو ہیبیٹیٹ سلیکشن کہتے ہیں. اور ہیبیٹیٹ کیا ہے؟ دا پلیس ویئر این اینیمل لیو. اچھا، دیر آر ٹو فیکٹرز دیٹ افیکٹ دا ہیبیٹیٹ سلیکشن. جو اینیمل ہے وہ ہیبیٹیٹ سلیکشن دو چیزوں کو مائنڈ میں رکھ کے کرتا ہے. فرسٹ ون از فزیولوجیکل ٹالرنس لمٹس آف دا اینیمل اینڈ سیکنڈ از دا چوائس آف دا اینیمل. اب اس کا کیا؟ فزیولوجیکل ٹالرنس لمٹس آف دا اینیمل ہے کہ ہر اینیمل کی اپنی لمٹ ہے، اپنی کیپیسٹی ہے ایک ایریا میں رہنے کی. جیسے آپ کو پتہ ہے کہ فراگس کی کیپیسٹی ہوتی ہے کہ ان کو ایمفیبینز جو ہے وہ واٹر کے پاس وہ پائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ایمفیبینس بولے اس وجہ سے زیادہ ہے کیونکہ ان کی جو ہے بائی موڈل لائف ہوتی ہے کہ وہ دو ہیبیٹیٹس ان کی سروائیول کے لیے امپورٹنٹ ہے. لینڈ پہ بھی وہ رہتے ہیں اور واٹر پہ بھی وہ رہتے ہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح یہ کیونکہ ان کی فزیولوجیکل ٹالرنس ہے کہ ان کی باڈی ہے وہ کس طرح کی انوائرمنٹ کو ٹالریٹ کر سکتی ہے. وہ ڈی ہائیڈریشن کو ٹالریٹ نہیں کر سکتی فراگس کی باڈی یا ایمفیبینس کی باڈی کی اگر ہم بات کریں. ٹھیک ہے، تو دوسری بات اس میں اور بھی بہت ساری ایگزامپلز ہیں اینیملز کی. کچھ ایسے اینیملز ہیں جو کہ ڈرائی انوائرمنٹ میں رہتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو ڈرائی میں نہیں رہ سکتے، وہ نہیں ٹالریٹ کر سکتے. سو دیز آل آر دا فزیولوجیکل ٹالرنسز. سو اٹ از ڈٹرمنڈ بائی دا ایولیوشنری ہسٹری آف دا اسپیشی. ایولیوشنری ہسٹری کے وہ پیچھے سے کیسا اس کی کریکٹرز چلتے آ رہے ہیں. اٹ انوالوز ٹیمپریچر، ہیومیڈیٹی، واٹر سیلینیٹی، سالٹ کنسنٹریشن کو کہتے ہیں، ادر انوائرمنٹل پیرامیٹرز. تو یہ ان پیرامیٹرز کو دیکھ کے اپنا ہیبیٹیٹ سلیکٹ کرنا. ٹھیک ہے، دس از دا فرسٹ فیکٹر دیٹ افیکٹ دا ہیبیٹیٹ سلیکشن. اینڈ سیکنڈ از دا چوائس آف اینیمل. اینیمل کی کیا چوائس ہوگی؟ ہمیشہ کوئی بھی اینیمل ہے، کوئی ہیومن ایڈوانسڈ اینیمل کی بھی بات کر لیں تو وہ ہمیشہ سے وہی ہیبیٹیٹ چوز کرنے کی کوشش کرے گا جو کہ جہاں پہ بیٹر فوڈ ریسورسز ہوں، نیسٹ سائٹس ہوں، لیس پریڈیٹرز ہوں، اور پاسٹ ایکسپیرینس. مطلب وہ پاسٹ ایکسپیرینس سے اپنے لرن کرتا ہے کہ آئدر دس ہیبیٹیٹ از گڈ اور ناٹ. ٹھیک ہے، تو اپنے ایکسپیرینس کے مطابق وہ چوز کرتا ہے کہ یہ اس ہیبیٹیٹ میں پہلے میں رہ چکا ہوں اور دیٹ از بیٹر فار می اس لحاظ سے. ٹھیک ہے، دس از دا چوائس آف اینیمل. کہ آپ بھی دیکھیں کہ ہیومن بھی وہیں پہ جا کے کالونیز بناتے ہیں جہاں پہ کوئی فیسلٹیز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، شاپس وغیرہ ہوتی ہیں، وہ کوشش کرتے ہیں کہ اس کے قریب گھر لیے جائیں. ٹھیک ہے، اچھا ایگزامپل دی گئی ہے ووڈ لینڈ ڈیئر مائس. ڈیئر کے اسپیلنگ ER ہوں گے، یہاں پہ مسٹیک ہے. ٹھیک ہے، تو نائس، یہ مائس ہے، یہاں پہ مسٹیکس ہیں اس کے اندر. بیٹا یہ ڈیئر مائس ہے، یہاں پہ یہ مسٹیکنلی غلط آ گیا بیچ میں. ٹھیک ہے، اٹ کین ٹالریٹ ہائی ٹیمپریچرز. یہ ہائی ٹیمپریچرز کو ٹالریٹ نہیں کر سکتا. فیلڈ کی جو ہائی ٹیمپریچر جیسے ڈیزرٹس ہیں، پلینس ہیں، تو یہ کیا کرتا ہے کہ یہ فارسٹ میں ہی رہنا پسند کرتا ہے فیلڈس کے بجائے. ووڈ لینڈ جیسے اس کا نیم بھی ووڈ لینڈ ہے، ڈیئر مائس. اٹ از فزیولوجیکل لمٹ آف دیز اینیمل. تو یہ اس کی فزیولوجیکل لمٹ ہو گئی کہ وہ اس کی باڈی ٹالریٹ نہیں کر سکتی. So it prefer areas with larger trees within the forest. These trees provide more food in the form of nuts. اچھا اب فورسٹ، دوسری اس کی چوائس بھی فورسٹ. ایک تو فزیکل ٹالرنس ہوگی، فزیولوجیکل ٹالرنس ہوگی. دوسرا یہ ہے کہ اس میں اس کو بیٹر فوڈ ریسورسز بھی مل رہے ہیں، شیلٹر بھی مل رہے ہیں، نیسٹ سائٹس بھی مل رہے ہیں. تو یہ اس کی چوائسیز ہیں کہ وہ بڑے بڑے ٹریز کو بھی رہنا پسند کرتا ہے. دے پریفر، یہ ہے جیسے نا، دے پریفر ایریاز ود لارجر ٹریز پہ اس کو کیا ملے گا؟ مور فوڈ ریسورسز جیسے نٹس وغیرہ، شیلٹر ملے گی، نیسٹ سائٹس ملے گی. تو یہ اس کی چوائسیز ہیں. تو آپ نے ایک ایگزامپل کے ذریعے دونوں فزیولوجیکل ٹالرنس لمٹس بھی دیکھ لی ہیں ایک اینیمل کی، اور چوائس آف اینیمل جو دو فیکٹرز ہیں جو کہ ہیبیٹیٹ سلیکشن میں اینیمل کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں یا اس کو جو افیکٹ کرتے ہیں. اوکے، نیکسٹ از دا ہیبیٹیٹ سلیکشن ان رسپیکٹ آف یوز آف اسپیس، کہ وہ کس طرح اسپیس کو یوٹیلائز کرتا ہے. سب سے پہلے ہیبیٹیٹ کی ڈیفینیشن ہے، اس کو پہلے ہم ڈسکس کر چکے ہیں. دا انوائرمنٹ ان وچ این آرگنزم لیو از کالڈ ہیبیٹیٹ.
اور ہیبیٹیٹ یوز کا کیا مطلب ہے؟ ہیبیٹیٹ یوز کا مطلب ہے کہ ہیبیٹیٹ ٹائپس یا ہیبیٹیٹس میں اینیمل انڈیویجول کی جو ڈسٹریبیوشن ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ اینیمل صرف ایک ہی جگہ پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں، بلکہ کیا ہوگا کہ ایک پرٹیکولر ایریا ہے تو اس میں وہ کیا کریں گے، ڈسٹریبیوٹ کریں گے خود کو، ٹھیک ہے؟ تو دیٹ از ہیبیٹیٹ سلیکشن. So habitat selection is actual process how animal distribute themselves in space and time. سلیکشن یہ ہے نا کہ اینیملس کس طرح خود کو اسپیس اور ٹائم میں کیا کرتے ہیں، ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں. کیا وہ چوائسیز دیکھتے ہیں، دوسرے ہر اسپیکٹ کو دیکھتے ہیں ہیبیٹیٹ کا، پھر جا کے اچھا اب کچھ ہیبیٹیٹس ایسے ہوتے ہیں جو پہلے ہی کافی پاپولیٹڈ ہوتے ہیں، جہاں پاپولیشن ڈینسٹی پہلے زیادہ ہوتی ہے، وہاں پہ کمپٹیشن ہوگا، تو پھر اینیملس کیا کرتے ہیں، اس کو چھوڑ کے کوئی اور پیچ وہ سلیکٹ کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو وہ خود کو کس طرح ڈسٹریبیوٹ کریں گے اسپیس ٹائم میں، ریسورسز کے لحاظ سے جو انوائرمنٹ میں، دیٹ از کالڈ ہیبیٹیٹ سلیکشن. اوکے، ہیبیٹیٹ سلیکشن میں جو اینیمل ہے وہ کیا کیا چیز دیکھتا ہے، ریسورسز کون کون سے ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ریسورسز فوڈ آئٹمس ہو سکتے ہیں، میٹس ہو سکتے ہیں، ریفیوج ہوتی ہے فرام پریڈیٹرز. جی، تو کیا ہے کہ ریسورس صرف یہ نہیں ہے کہ فوڈ اس میں انوالو ہوتی ہے، بلکہ انسان کے سروائیول کے لیے میٹ بھی ضروری ہیں، فوڈ آئٹم بھی ضروری ہیں، اور ایسا انوائرمنٹ ہونا چاہیے جہاں پہ اس کو پریڈیٹر سے ریفیوز بھی مل سکے، ٹھیک ہے؟ ایک اس طرح کا ہیبیٹیٹ سلیکٹ کیا جاتا ہے. ہیبیٹیٹ سلیکشن میں ان سب ریسورسز کا خیال رکھا جاتا ہے، اینڈ سو آن. اس سے اور بھی زیادہ ہو سکتے ہیں. دس سلیکٹنگ کا اچھا ریفیوج بھی ہوتی ہے، اور ایک وہ بھی ہوتا ہے کہ اسکیپ پاتھ وے. ٹھیک ہے، اگر پریڈیٹر آ جاتا ہے نا تو ایسا ہونا چاہیے کہ آپ کے پاس ایسا ہیبیٹیٹ ہو جہاں پہ جس سے اسکیپ آسان ہو، اور آپ کو اسکیپ پاتھ وے سارے پتہ ہونے چاہیے کہ پریڈیٹر آ جائے تو آپ نے کہاں سے اسکیپ کرنا ہے. Okay, so thus selecting a place in which to live is one of the most important decision an individual makes. Yes, habitat selection is very, very important for the better fitness for the survival of the animal. So this is a very, very important decision in respect of اینیملس. یہی اس کی فٹنس کو ڈسکرائب کرے گا، یہی اس کی زندگی کو ڈسکرائب کرے گا، یہی اس کے اسٹائل آف لیونگ کو ڈسکرائب کرے گا، اس کا ہیبیٹیٹ سلیکشن. اور ایک دفعہ ہیبیٹیٹ سلیکٹ ہو جائے تو اینیمل اپنی وہاں سے خوراک لیتا ہے، ریسٹنگ پلیس بناتا ہے، نیسٹ سائٹس بناتا ہے، اسکیپ روٹس اس ہیبیٹیٹ کے اندر کیا کرتا ہے، مارک کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ تاکہ اس کو پتہ ہو، اس کو اپنے ہیبیٹیٹ کا ہر چیز کا پتہ ہوتا ہے. جیسے ایک فار ایگزامپل میں آپ کو ایک کیٹ کی ایگزامپل دیتی ہوں. اس کے پیچھے اگر کوئی ڈاگ اس کا وہ کیا کرتا ہے، چیز کرتا ہے اس کو، تو کیا ہوتا ہے کہ کیٹ کو پتہ ہوتا ہے کہ اس نے کہاں سے نکلنا ہے، کہیں سے نکل جاتی ہے، کیونکہ اس کو سارے پاتھ ویز کا، سارے اسکیپ روٹس کا پتہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کیٹس اور ڈاگس بھی نا اپنی ایک ریسٹنگ پلیس بناتے ہیں، اور وہ اکثر وہیں پہ آرام کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ نیسٹ سائٹس اپنی مارک کرتے ہیں، اپنی فوڈ لیتے ہیں اسی ہیبیٹیٹ سے، ٹھیک ہے؟ سو دیٹس وائی دس ڈیسیژن از ویری امپورٹنٹ. اور جو ہیبیٹیٹ، یس یہ میں بات آپ سے پہلے کر چکی ہوں کہ جو ہیبیٹیٹ سلیکٹ ہو جائے وہ پھر انسان کے سروائیول کو، اینیمل کے سروائیول کو، ریپروڈکٹیو سکسیس کو بہت افیکٹ کرتا ہے. ظاہر ہے اگر یہی ساری چیزیں اس کو مل سکیں گی، فوڈ آئٹمز، میٹس، ریفیوج، اسکیپ پاتھ ویز، یہ ساری چیزیں اگر ریسٹنگ پلیسز اس کو ملیں گی تب ہی وہ سروائیو کر سکے گا، اور ریپروڈکٹیو سکسیس اس کو حاصل ہو سکے گی، ٹھیک ہے؟ بٹ سم آر the ways in which organism make their choices are surprisingly simple. لیکن جو ہیبیٹیٹ سلیکشن میں چوائسیز بناتے ہیں اینیمل دیٹ آر ویری سمپل، ان کو ہم آگے ڈسکس بھی کریں گے کہ جو اینیمل ہے وہ کیا سوچ کے سلیکشن کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں کون کون سے بیہیویئر پائے جاتے ہیں. چلیں، یس بیہیورل اسپیکٹس کو اگر ہم دیکھیں، بیہیورل اسپیکٹس کیا ہوتے ہیں کہ اس کا جو بیہیویئر ہے ٹورڈز ہیبیٹیٹ سلیکشن، وہ کیا ہے؟ سب فرسٹ ون از سائٹینیسٹی. واٹ از سائٹینیسٹی؟ سائٹینیسٹی یہ ہے کہ کچھ اینیملس کیا کرتے ہیں کہ جس انوائرمنٹ میں وہ رہتے ہیں اس کے ساتھ فیڈیلٹی شو کرتے ہیں، وفاداری شو کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ اگر وہ ایک لوکیشن کو اپنا ہیبیٹیٹ مان لیتے ہیں،
ٹھیک ہے، تو وہ پھر بے شک ان کا ہیبیٹیٹ وہاں سے ختم بھی کر دیا جائے، ٹھیک ہے، ہیومنز ہی ختم کر دیں تو وہ دوبارہ اسی جگہ پہ اپنا نیسٹ بنائیں گے، ٹھیک ہے. اس کو کہتے ہیں سائٹ ٹینیسٹی اور سائٹ فیڈیلٹی. اینیملز میں اسپیسیفکلی برڈز میں یہ بیہیویئر پایا جاتا ہے کہ وہ ایک دفعہ جو اپنی سائٹ مارک کر لیتے ہیں پھر اسی پہ رہنا پسند کرتے ہیں، ٹھیک ہے. مینی اسپیشیز شو سائٹ فیڈیلٹی ٹو پرٹیکولر لوکیشنز. خاص لوکیشنز کے لیے وہ فیڈیلٹی شو کرتے ہیں. ایون اف دا ہیبیٹیٹ از آلٹرڈ. بے شک جو ان کا ہیبیٹیٹ ہے وہ آلٹر مختلف چینج کر دیا جائے، ٹھیک ہے. فار ایگزامپل بریڈنگ، جیسے آپ نے ہینس کو بھی دیکھا ہوگا تو وہ ایگ لے کرنے کے لیے نا بہت ہی سلیکشن کرتی ہیں پہلے کہ کہاں جائیں. بریڈنگ ان کی بریڈنگ ہی ہے نا، تو کیا ہے کہ بے شک ان کی جگہ چینج کرتے رہو پھر بھی وہ وہیں جائیں گی، ٹھیک ہے، جہاں پہ ان کی اپنی مرضی ہوگی، ٹھیک ہے، جہاں پہ وہ اپنی سائٹ مار کر لیں گے. اسی طرح جو سارے اینیملز کیٹس بھی ہیں تو وہ کیا کرتی ہیں کہ اپنا ریپروڈکشن کے لیے ایک خاص سائٹ ڈھونڈ کے رکھتی ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ کیا ہوگا اگلے سیزن میں بھی وہیں آئیں گی. اور یہ بیز میں بھی بہت پایا جاتا ہے کہ وہاں اگر ایک سال ایک جگہ پہ انہوں نے ہائیو بنایا نا، اگلے سال وہ پھر وہیں پہ ہائیو بناتی ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ شاید اس وجہ سے ہے کہ وہ سائٹ ہے ہی اچھی، ٹھیک ہے. اچھا، اس کی ایک ایگزامپل ایسی ہے کہ فار ایگزامپل آپ نے کچھ ایسے نیسٹ دیکھے ہوں گے آپ، ہاں یہ تو بہت کامن ایگزامپل ہے. جیسے فینس ہوتے ہیں نا تو کیا کرتے ہیں پرندے اس کے اوپر اپنے گھونسلے بنانا شروع کر دیتے ہیں فینس کے اندر یا گھروں کے اندر، آپ نے دیکھا ہوگا اکثر. تو کیا ہے کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ان کے نیسٹ کو وہاں سے ریموو کر دیتے ہیں لیکن وہ پھر وہیں پہ نیسٹ بنا لیتے ہیں، ٹھیک ہے. اسی طرح جو کولرز ہوتے ہیں ان کے پیچھے اینیملز نیسٹ بنا لیتے ہیں، وہ ریموو کرو تو وہ پھر اگلے دن دوبارہ گھونسلہ بنا ہوا ہوتا ہے کیونکہ ان میں سائٹ ٹینیسٹی پائی جاتی ہے. وہ ایک دفعہ پرٹیکولر لوکیشن کو جب بس وہ کر لیتے ہیں، ایکسیپٹ کر لیتے ہیں تو پھر کیا کریں گے اسی پہ رہنا پسند کریں گے، ٹھیک ہے. اور اسپیشلی اگزامپل یہ آپ دیکھیں یہاں پہ انہوں نے کہاں پہ لائٹس کے اوپر بنا لیے اپنا نیسٹ بنا لیا ہے، اور جہاں پہ یہ سائٹ نیسٹی پائی جاتی ہے کہ ایک دفعہ آپ یہاں سے ریموو کریں گے دوبارہ یہیں پہ بنائیں گے، ٹھیک ہے. اور نیسٹ زیادہ تر کچھ اینیملس جو بناتے ہیں صرف بریڈنگ پرپسز کے لیے. برڈس کی بات ہو رہی ہے، برڈس کچھ تو بناتے ہیں اس کے لیے ہیں صرف بریڈنگ پرپسز کے لیے ہیں، لیکن کچھ اینیملس کچھ برڈز ایسے ہیں جو کہ رہنے کے لیے بھی برڈس بناتے ہیں، نیسٹ بناتے ہیں، ٹھیک ہے. اوکے، نیکسٹ بیہیویئر از دا امپرنٹنگ آن ٹو دا انوائرمنٹ. امپرنٹنگ کا کیا مطلب ہے جی کہ ایک اینیمل، یہ بھی سائٹ نیسٹی سے ملتا جلتا ہے کہ ایک اینیمل ایک ایریا میں ایک خاص ٹائم تک رہا ہے. فار ایگزامپل جو امپرنٹنگ ہے نا یہ آپ نے پہلے بھی پڑھا ہوگا اینیمل اس میں بیہیویئرز میں، یہ پہلے آپ نے پڑھا ہوگا کہ امپرنٹنگ ایک بیہیویئر ہے جس میں نا جو ینگ ونز ہیں جیسے چک کے ینگ ونز ہیں یا ڈکلنگز ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ امپرنٹ کر لیتے ہیں کسی بھی فگر کو اپنے ساتھ اور پھر اس کے پیچھے اس کو فالو کرتے ہیں، ٹھیک ہے. امپرنٹنگ یہ ہے کہ مائنڈ میں اس کا نا ایک امیج بن جانا، ٹھیک ہے. تو امپرنٹنگ یہ بھی بیہیویئر ینگ ونس کا ہے. فار ایگزامپل اگر یہ برڈس کی بات کریں تو آپ کو یہ نیسٹ نظر آ رہا ہے، تو اس میں کیا ہے کہ ایگس اس میں پڑے ہوئے ہیں. تو اب کیا ہے کہ برڈز یہاں پہ ہیچ ہوں گے، برڈز جب ہیچ ہوں گے تو وہ فار ایگزامپل وہ بڑے ہوئے تو فار ایگزامپل وہ کسی اور ہیبیٹیٹ میں چلے گئے، لیکن وہ کیا کریں گے دوبارہ اس ہیبیٹیٹ میں آ جائیں گے. اس کو کہیں گے امپرنٹنگ، کہ یہ ہیبیٹیٹ ان کے مائنڈ میں کیا ہو گیا، امپرنٹ ہو گیا، ٹھیک ہے. ان سم اسپیشیز پرٹیکولر ہیبیٹیٹ ایٹریبیوٹس ایکسپیرینسڈ ایٹ اے ینگ ایج میں ان کو ایکسپیرینس ہو جاتا ہے. میں انفلوئنس لیٹر ہیبیٹیٹ ڈیسیجن، اور لیٹر ہیبیٹیٹ ڈیسیجن میں یہی امپرنٹنگ ان کو ہیلپ آؤٹ کرے گی کہ جو جس انوائرمنٹ میں وہ ہیچ ہوئے تھے وہ انوائرمنٹ ان کے اندر امپرنٹ ہو گئی. امپرنٹنگ ویسے زیادہ تر پائی بھی برڈز میں ہی جاتی ہے، تو ینگ ایج میں ان کی ہیبیٹیٹ کی امپرنٹنگ ہو گئی، پھر وہ وہی ہیبیٹیٹ پسند کرتے ہیں جہاں پہ وہ ہیچ ہوئے تھے، ٹھیک ہے. جیسے بلیو برڈس کی ایگزامپل دی ہوئی ہے، ٹینڈ ٹو یوز دا سیم نیسٹ ٹائپ ایز ان وچ دے ور بورن. تو وہ وہی نیسٹ ٹائپ کو اور وہی ہیبیٹیٹ سلیکٹ کرنا پسند کرتے ہیں جہاں پہ وہ بورن ہوئے تھے. دیٹ بیہیویئر از کالڈ امپرنٹنگ. نیکسٹ ون از دا ایکسپیرئنس. اوکے، ایکسپیرئنس میں کیا ہے؟ ایکسپیرئنس میں یہ ہے کہ ایک برڈ ہے وہ بہت سارے ہیبیٹیٹس اپنے چینج کرتا رہتا ہے. ہر کسی کی اپنی کیپیسٹی ہے نا، کچھ اینیملز ہیں جو نہیں چینج کرتے، کچھ چینج کرتے رہتے ہیں.
اب جو چینج کرتے رہتے ہیں ان کو پتہ چل جائے گا کہ کون سا جو ہیبیٹیٹ ہے وہ مور سیوٹیبل ہے. تو یہ انہوں نے ایکسپیرینس سے لرن کیا. وہ بعد کے جو ڈیسیجن ہیبیٹیٹ کے وہ اپنے ایکسپیرینس کی بیس پہ کریں گے کہ کون سا ہیبیٹیٹ زیادہ بیٹر ہے ان کے لیے. ٹھیک ہے. ایکسپیرینس ریکوائرڈ ان لیٹر اسٹیجز آف لائف کین آلسو انفلوئنس ہیبیٹیٹ سلیکشن، جو کہ لیٹر ان لائف ہے. پہلے تو امپرنٹنگ تو ینگ ایج میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے. جب برڈس فار ایگزامپل ینگ تھے، جو ایکسپیرینس ہے لیٹر ان ایج ان کو اٹین ہوا. ایگزامپل وائٹ ٹرکیز یہ برڈز جو ہیں ریٹرن ٹو نیسٹنگ ایریا وین ریپروڈکٹیو سکسیس واز ہائی. ویئر یہاں پہ ویئر ہوگا ویئر ریپروڈکٹیو سکسیس واز ہائی، مطلب کہ وہ ان نیسٹنگ سائٹس پہ دوبارہ واپس جاتے ہیں جہاں پہ ریپروڈکٹیو سکسیس زیادہ تھی، ریسورسز زیادہ تھے، پریڈیٹر سے خطرہ کم تھا. کلیئر. یہ اس کے جو ہیبیٹیٹ سلیکشن کے بیہیورل اسپیکٹس ہیں کہ اینیملز میں کون کون سا بیہیویئر ہے جس کے بیس پہ وہ کیا کریں گے، اپنی ہیبیٹیٹ کو سلیکٹ کریں گے. اوکے. نیکسٹ فریٹویل اور لیوکاس نے کیا کہ ہیبیٹیٹ سلیکشن کے لیے دو ماڈلز دیے. فرسٹ ماڈل از دا آئیڈیل فی ڈسٹریبیوشن ماڈل. آئیڈیل فی ڈسٹریبیوشن ماڈل کیا کہتا ہے؟ یہ کہتا ہے کہ جو اینیملز ہیں وہ خود کو جو ایک انوائرمنٹ ہے اس میں پیچز آف ریسورسز ہیں اس میں کیا کرے گا، ڈسٹریبیوٹ کرے گا اپنی کمپٹیشن کو کم کرنے کے لیے اور فٹنس کو میکسیمائز کرنے کے لیے. میں آپ کو ابھی بتاتی ہوں، یہ جو ڈائیگرام بنی ہوئی ہے اس سے یہ بڑے اچھے سے سمجھ آ جائے گا. ٹھیک ہے. تو یہ اصل میں آپ کو اس کا نیم ہی پتہ چل رہا ہے کہ ڈسٹریبیوشن ماڈل ہے. آئیڈیل فی ڈسٹریبیوشن ماڈل ڈسٹریبیوشن ماڈل ہے. اور ڈسٹریبیوشن ماڈل ہے کس طرح، یہ اس میں دیکھیں فار ایگزامپل آپ کہ یہ ایک انوائرمنٹ تھا، یہ ایک انوائرمنٹ ہے. یہ جو آپ کو باہر اس کی باؤنڈری نظر آ رہی ہے، اندر یہ جو بلیک والے ہیں یہ کیا ہیں، پیچز آف ریسورسز ہیں. دیکھو ایک انوائرمنٹ ہے تو اس طرح تو نہیں ہوتا کہ اس میں جو ریسورسز ہیں وہ ایونلی ڈسٹریبیوٹیڈ ہوں، ہر جگہ موجود ہوں، بلکہ کیا ہوتے ہیں پیچز میں پائے جاتے ہیں اور ہر جگہ تو موجود بھی نہیں ہوتے. اب کیا ہوگا کہ جہاں جہاں ریسورسز کے پیچز ہوں گے وہاں وہاں جو آرگنزمز ہیں، اینیملز ہیں، وہ خود کو ڈسٹریبیوٹ کرنا شروع کر دیں گے. کچھ اینیملز اس پیچ کے اراؤنڈ آ گئے، کچھ اینیملز اس پیچ کے اراؤنڈ، یہ جو آپ کو ریڈ میں نظر آ رہے ہیں، کچھ اینیملز اس پیچ کے اراؤنڈ، کچھ اینیملز اس پیچ کے اراؤنڈ. کیوں؟ کیونکہ اس سے کمپٹیشن کم ہو رہا ہے. اگر یہ سارے ایک ہی پیچ کے اراؤنڈ، جیسے دوسرے اس میں ایگزامپل میں شو ہو رہا ہے، اگر یہ سارے اینیملز جو آرگنزمز ہیں وہ ایک ہی پیچ کے اراؤنڈ آ جائیں تو کیا ہوگا، کمپٹیشن ہوگا. اور کمپٹیشن کیا کرتا ہے، کمپٹیشن کا انورس ریلیشن ہے فٹنس کے ساتھ، کہ جتنا کمپٹیشن زیادہ ہوگا اتنی فٹنس کیا ہوگی، کم ہوگی. ٹھیک ہے. جتنی پاپولیشن ڈینسٹی زیادہ ہوتی ہے اتنی فٹنس کم ہو جاتی ہے. اچھا، تو اس کو کیا کہتے ہیں، آئیڈل فی ڈسٹریبیوشن ماڈل. A theoretical way in which a population individuals distribute themselves among several patches of resources within an environment. ایک environment میں several patches of resources میں animals خود کو ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں. کیوں؟ In order to minimize resource competition and maximize fitness. This is called ideal fee distribution model given by the Fredwell and Lucas. ٹھیک ہے. اس طرح وہ ایک کے اراؤنڈ خود کو ڈسٹریبیوٹ کرے تو پھر تو بہت کمپٹیشن ہوگا، اس کی فٹنس کیا ہو جائے گی، کم ہو جائے گی. سو اینیملز کبھی بھی اس طرح کی سلیکشن نہیں کرتے کہ ایک جگہ پہ اگر اینیملز جو اگر وہاں پہ پاپولیشن ڈینسٹی ہو رہی ہے وہ اسی پیچ کے اراؤنڈ جائیں گے. وہ کیا کریں گے، جیسے آپ بھی دیکھو نا، جیسے اب اگر آپ ریلیکس کرنا چاہتے ہو تو آپ کیا کرو گے، آپ گھومنے جانا چاہتے ہو تو آپ ایسی جگہ پہ جاؤ گے کیا کہ جہاں پہ بہت زیادہ رش ہوگا یا پاپولیشن ڈینسٹی بہت ہائی ہوگی، بلکہ آپ تو وہاں جانا پسند کرو گے جہاں پہ سکون ہوگا، پاپولیشن کم ہوگی. ٹھیک ہے. اسی طرح تاکہ آپ بیٹر فیسلٹیز کو اویل کر سکو. یہی جو بیہیویئر ہے یہ اینیملز میں بھی پایا جاتا ہے. تو ایک ہی پیچ کو سراؤنڈ نہیں کرتے بلکہ کمپٹیشن کو کم کرنے کے لیے سیورل پیچز میں خود کو ڈیوائڈ کرتے ہیں، ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں. کلیئر؟ یس. آگے اسی ماڈل کو گرافکلی ریپرزینٹ کیا گیا. یہ میں آپ کو سمجھاتی ہوں کیسے. دو ہیبیٹیٹس لیے گئے. ون از ہیبیٹیٹ 1 اینڈ ادر از ہیبیٹیٹ بی. سوری، ہیبیٹیٹ اے اینڈ ہیبیٹیٹ بی. ہیبیٹیٹ اے کی بات کریں تو کہتے ہیں کہ ہیبیٹیٹ اے میں ہائر کوالٹی ہیبیٹیٹ ہے. ٹھیک ہے.
ہیبیٹیٹ اے کیا ہے؟ ہائر کوالٹی ہیبیٹیٹ ہے جس میں فٹنس زیادہ ہے اینیملز کی، اس میں بیٹر ریسورسز ہوں گے، بیٹر پروٹیکشن ہوگی اینیملز کی، ٹھیک ہے. تو گراف لیا گیا پاپولیشن ڈینسٹی ورسز فٹنس کا، اور یہ جو آپ کو پتہ ہے یہ جو اس طرح کے گراف ہوتے ہیں یہ سارے کیا ہے؟ کیونکہ یہ ڈاؤن آ رہے ہیں تو کیا انورس ریلیشن شپ ان میں شو ہو رہا ہے کہ ایک چیز بڑھنے سے دوسری چیز کیا ہوتی ہے؟ کم ہوتی ہے، ٹھیک ہے. یہ گرافس انورس ریلیشن کو شو کرتے ہیں. جو دوسرے گراف ہوتے ہیں ڈائریکٹ ریلیشن والے وہ اسٹریٹ لائن ہوتے ہیں، وہ یوں موو کرتے ہیں اوپر کی طرف، ٹھیک ہے. اچھا جی، سو ہیبیٹیٹ اے از آف بیٹر کوالٹی اینڈ ہیبیٹیٹ بی از آف ناٹ بیٹر کوالٹی ایز کمپیئر ٹو اے. ہے صحیح لیکن اے زیادہ بیٹر کوالٹی والا ہیبیٹیٹ ہے. اب کیا ہوگا، اینیملز نے خود کو ڈسٹریبیوٹ کرنا شروع کیا تو کیا کریں گے، سارے پہلے ہیبیٹیٹ اے کے پاس جائیں گے، ٹھیک ہے. ہیبیٹیٹ اے کے پاس جائیں گے، پھر کیا ہوگا کہ آہستہ آہستہ ہیبیٹیٹ اے میں پاپولیشن ڈینسٹی بڑھنا شروع ہو جائے گی جب اس میں زیادہ زیادہ انڈیویجولس جائیں گی، کیونکہ وہ زیادہ فٹنس والا ہیبیٹیٹ تھا، ٹھیک ہے. تو جب اس میں پاپولیشن ڈینسٹی بڑھنا شروع ہوئی تو فٹنس کم ہونا شروع ہو گئی، ٹھیک ہے. تو پاپولیشن ڈینسٹی اس سائڈ پہ بڑھ رہی ہے تو کیا ہوگی، یہ فٹنس دیکھیں ڈیکریز ہو رہی ہے نیچے کی طرف، نیچے کی طرف کیا ہو رہی ہے، فٹنس ڈیکریز ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. اچھا، اب ایک ایسا پوائنٹ آتا ہے جہاں پہ دونوں کی فٹنس برابر ہو جاتی ہے. یس، یہاں پہ دیکھیں پاپولیشن ڈینسٹی جب ایکس پہ پہنچی تو کیا ہوا، ہیبیٹیٹ اے کی جو فٹنس ہے دیٹ بیکمز ایکول ٹو دا فٹنس آف ہیبیٹیٹ بی، ٹھیک ہے. لیکن ہیبیٹیٹ بی کی فٹنس یہاں سے سٹارٹ ہوتی تھی، ٹھیک ہے، لیکن اب دونوں کی برابر ہوگی. اب اینیملز اس کے بعد کیا کریں گے، اس کے بعد اینیملز ہیبیٹیٹ بی میں آنا شروع کر دیں گے. جب یہ پوائنٹ اٹین ہو گیا جہاں پہ دونوں کی فٹنس برابر ہو گئی ہے تو اینیملز کیا کریں گے، یہ والا پوائنٹ اینیملز کیا کریں گے، اب ہیبیٹیٹ بی میں آنا سٹارٹ کر دیں گے. کلیئر؟ اس کو اس کی ریڈنگ کر لیتے ہیں. ویسے اوور آل جو فٹنس تھی دونوں کی وہ کیا تھی، کمپیریبل تھی کہ ہیبیٹیٹ اے کی زیادہ تھی. تو اینیملز نے پہلے ہیبیٹیٹ اے کے پاس جانا شروع کیا، پھر کیا ہوا، پاپولیشن ڈینسٹی جب انکریز ہوئی تو دونوں نے کیا کیا، ہیبیٹیٹ چینج کر لیا، مطلب کہ اینیملز اے کو چھوڑ کے بی میں آنا شروع ہو گئے، کیونکہ اب وہ ایسا تو نہیں ہے کہ کمپٹیشن والے ایریا میں جانا پسند کریں گے. So ideal free distribution model consider two habitats A and B. Habitat A is the higher quality habitat because it yields the higher fitness for any given population density. As individual first arrive, all individuals should select habitat A. جب individuals پہلے آئے سب نے habitat A select کیا. After more than X individuals arrive, جب X سے زیادہ انڈیویجول ہونا شروع ہوئے, they should equally settle ان بوتھ ہیبیٹیٹس. تو وہ پھر دونوں ہیبیٹیٹس میں جانا شروع ہو گئے, کیونکہ آپ دیکھیں کہ ان کی فٹنس جو برابر ہو گئی ہے اس پوائنٹ پہ, تو آپ کیا کریں گے کہ یہ دونوں ہیبیٹیٹس میں ایکولی ڈسٹریبیوٹ ہونا شروع ہو جائیں گے. کلیئر؟ اور اگر اس میں ہیبیٹیٹ اے میں پاپولیشن ڈینسٹی مزید ہی زیادہ ہو جاتی ہے تو وہ پھر کیا کریں گے, ہیبیٹیٹ بی کی طرف آنا شروع ہوں گے. اور اگر وہ دونوں ایکول لیول پہ ہوں, اب اس کے آگے دیکھیں تو یہ دونوں ویسے ایکول لیول پہ ہی ہو سکتے ہیں, کسی بھی پوائنٹ پہ کوئی بھی پوائنٹ ہوگا تو اس پہ ان کی جو فٹنس ہے وہ ایکول ہو سکتی ہے. ہیبیٹیٹ اے کی اب زیادہ نہیں ہو سکتی کیونکہ اس میں پاپولیشن ڈینسٹی زیادہ ہو چکی ہے. از دیٹ کلیئر؟ ایزی ہے, زیادہ مشکل نہیں ہے ان کانسیپٹ کو سمجھنا. نیکسٹ از دا آئیڈیل ڈومیننس ڈسٹریبیوشن ماڈل. یہ بھی لیوکاس نہیں دیا ہے, فیٹویل نے دی ہے, ٹھیک ہے. یہ بھی ماڈل اس جیسے ہی ہے, لیکن اس میں تھوڑا سا ڈفرینس, اس میں ڈومیننس کا ڈفرینس. آئیڈیل فری ڈسٹریبیوشن ماڈل تھا, دیٹ از دا آئیڈیل ڈومیننس ڈسٹریبیوشن ماڈل. اس کا مطلب ہے کہ جو اینیملز ہیں وہ جب ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں خود کو, تو جو ہائر فٹنس والے ہیبیٹیٹ ہوتے ہیں وہاں پہ سب سے پہلے ڈومیننٹ اینیملز جو ایک ہے گروپ آف اینیملز, اس میں جو ڈومیننٹ اینیملز ہیں وہ جا کے ہائر فٹنس والے ہیبیٹیٹ میں جا کے اپنا ہیبیٹیٹ بنا لیتے ہیں, اور باقی پھر دوسرے بعد میں بناتے ہیں. اس کو کہتے ہیں آئیڈیل فری ڈومیننس ڈسٹریبیوشن ماڈل. کہ جو رچ ہیبیٹیٹ ہے, یہ اس کا گراف بھی بالکل پہلے جیسے ہی ہے, گراف اس کا بالکل سیم ہے. ایک رچ ہیبیٹیٹ ہے, اس میں بھی ہیبیٹیٹ اے رچ تھا اور ہیبیٹیٹ بی جو تھا وہ پور تھا. تو کیا ہوگا کہ ان کی فٹنس اسی پوائنٹ پہ برابر ہو رہی ہے. ریوارڈ پر انڈیویجولس
ریوارڈ بار انڈیویجولس بھی وہی ہے کہ فٹنس اس کی کس لحاظ سے چل رہی ہے. نمبر آف کمپیٹیٹرز پاپولیشن ڈینسٹی کو ہی شو کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو کیا ہے کہ اب اس میں ایک ڈفرینس یہ ہے کہ جو رچ ہیبیٹیٹ ہے اس کو پہلے ڈومیننٹ اینیملز آ کے آکوپائی کریں گے، ڈومیننٹ اینیملز اس میں آئیں گے، اور پھر کیا ہے کہ سب آرڈینیٹس اس کے آئیں گے. ٹھیک ہے، ان کو اسپیس ملی ارد گرد یا پور ہیبیٹیٹ میں، وہ پھر جا کے سروائیو کریں گے. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل کوئی بھی ایک پونڈ ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے اراؤنڈ برڈز اگر وہ کیا کرنا چاہیں، اپنا نیسٹ بنانا چاہیں، تو سب سے ان میں جو ڈومیننٹ اسپیشی ہوگی وہ سب سے پہلے رچ ہیبیٹیٹ کو، ہائر فٹنس والے ہیبیٹیٹ کو آکوپائی کرے گی. Clear? So ideal dominance distribution model predicts that competition between individuals of a species for territories will result in socially dominant individuals acquiring territories in higher quality habitats. ٹھیک ہے، ٹیریٹریز کے لیے یا ہیبیٹیٹس کے لیے جو اینیملز میں انڈیویجولز میں کمپٹیشن ہوگا، اس میں سوشلی ڈومیننٹ انڈیویجول وہ ہیبیٹیٹ ایکوائر کریں گے جو ہائر کوالٹی کا ہوگا، اور دین دیئر سب آرڈینیٹس، پھر اس کے اپنے سب آرڈینیٹس کے مقابلے میں جو رچ ہیبیٹیٹ ہے وہ کون اکوپائی کرے گا؟ سوشلی ڈومیننٹ انڈیویجولز ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ ہیبیٹیٹ سلیکشن کے لیے بھی تو کیا ہوتی ہے، کمپٹیشن ہوتا ہے کہ ہر کوئی کوشش کرتا ہے کہ وہ بیٹر ہیبیٹیٹ لے. تو اس میں بھی سب سے پہلی پرائرٹی کس کو دی جاتی ہے؟ سوشلی ڈومیننٹ پیپل کو. جس طرح امیروں کو اگر پرائرٹی دی جائے، بالکل اس کی بھی اگزامپل ویسی ہی ہے. Yes, next behavior is the conspecific interaction. That is very interesting one. اچھا، ہوتا کیا ہے کہ conspecific interaction کیا ہے کہ ایک اینیمل کیا کرتا ہے، جب دوسرے اینیمل کو دیکھتا ہے خاص ہیبیٹیٹ میں، تو وہ بھی اس کے ساتھ جا کے سیٹل ہونے کی کوشش کرتا ہے. مطلب کہ ایک دوسرے کے دیکھا دیکھی، ایک اپنی اسپیشی کو وہ دیکھے گا تو کیا کہے گا کہ میں بھی اس کے قریب ہی کہیں ہیبیٹیٹ بنا لیتا ہوں. بالکل اسی طرح کے جیسے ہاؤسنگ کالونیز بنتی ہیں نا، تو سب سے پہلے ایک گھر بنتا ہے. ٹھیک ہے، جب ایک گھر بنتا ہے تو باقی سارے سوچتے ہیں کہ ہم بھی اس کے قریب گھر بنا لیتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن خالی جگہ پہ کوئی گھر نہیں بنانا چاہتا. تو اسی طرح کوئی اسپیشی اینیمل میں بھی کیا بیہیویئر پایا جاتا ہے کہ ان کی بھی ٹینڈنسی ہے کہ وہ کوشش کرتے ہیں کہ دوسری اسپیشیز کے اراؤنڈ سیٹل ہوں. ٹھیک ہے، دا ٹینڈنسی فار انڈیویجولز آف اے اسپیشی ٹو سیٹل نیئر ون انادر، ایک دوسرے کے قریب سیٹل ہونے کی جو ٹینڈنسی ہے، اس کو کہتے ہیں کون اسپیسیفک بیہیویئر. کون اسپیسیفک اٹریکشن کہتے ہیں یا بیہیویئر کہتے ہیں. کون اسپیسیفک اٹریکشن کہ اسپیشیز کے درمیان میں جو اٹریکشن ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہیبیٹیٹ کے لیے کون اسپیسیفک اٹریکشن. جیسے اس کی برڈس کی بھی میں آپ کو وہ اگزامپل دیتی ہوں. جیسے اگر برڈس میں تو ویسے یہ بیہیویئر پایا جاتا ہے کہ کوئی اینیمل برڈ اگر کوئی گرینز کھا رہا ہے نا، تو کچھ دیر پہلے ایک برڈ ہوگا، آپ کافی دیر بعد دیکھیں گے کہ اس پہ وہاں پہ کافی برڈز آ گئے ہیں. ٹھیک ہے، تو ایک دوسرے کے دیکھا دیکھی ہم لوگ بھی تو بہت اس چیز کو، یہ جو بیہیویئر ہے ہیومن لائف میں بھی بہت زیادہ پایا جاتا ہے. کون اسپیسیفک، بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ہم لوگ خود کوئی چیز اپنی ڈیسائیڈ نہیں کرتے، بلکہ جو دوسرے کر رہے ہوتے ہیں ہم بھی وہی کر لیتے ہیں. جیسے کسی نے MS سی اگر زولوجی کی ہے یا BS زولوجی کی ہے، آپ کی کسی فرینڈ نے، آپ کو پتہ نہیں چل رہا تھا تو آپ نے کہا ہم بھی کر لیتے ہیں BS زولوجی. ٹھیک ہے، تو کچھ ہیومنس کی بات ڈفرینٹ ہے، ان میں تھوڑا شعور کا فیکٹر بھی آتا ہے، تھنکنگ ہے، لیکن تھوڑی بہت پائی بھی جاتی ہے اس طرح کے بیہیویئرس. یہ آپ ایگزامپل سے اس کو ریلیٹ کر کے سمجھیں گے تو آپ کو چیزیں یاد رہیں گی. ٹھیک ہے، اوکے. جس طرح آپ یہ برڈس کو دیکھیں، دو اس ڈائیگرام میں جو بنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، ایک برڈ ہے تو دوسرا اس کے قریب آ کے سیٹل ہونے کی کوشش کرتا ہے. ایک ایسے ایریا میں نہیں جائے گا جہاں پہ کوئی چیز نہیں پائی جاتی یا اس اسپیشی کا کوئی نام و نشان نہیں ہے. ٹھیک ہے، اپنی اسپیشیز کے قریب قریب رہنا پسند کرتے ہیں. اوکے، ٹو ایکسپلین کون اسپیسیفک اٹریکشن، ایلی افیکٹ کو ڈسکرائب کیا گیا. اچھا، واٹ از ایلی افیکٹ؟ ایلی افیکٹ یہ ہے کہ جب ایک پاپولیشن کی، یہ تھوڑا سمجھنے والا ہے، اگر ایک پاپولیشن کا سائز زیادہ چھوٹا ہو جائے، لو پاپولیشن سائز، تو فٹنس انڈیویجولس کی تب بڑھے گی جب پاپولیشن ڈینسٹی بڑھے گی. ہم نے پہلے بات کیا کی ہے کہ اگر پاپولیشن ڈینسٹی زیادہ ہوگی تو کیا ہوگا؟ فٹنس کم ہوگی کیونکہ کمپٹیشن زیادہ ہوگا. لیکن اب ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر پاپولیشن ڈینسٹی ہم انکریز کریں تو فٹنس بھی انکریز ہوگی.
یہ بچے ان اینیملس کی بات ہو رہی ہے، ان آرگنزمس کی بات ہو رہی ہے جن کے آرگنزمس اتنے تھوڑے رہ جاتے ہیں کہ ان کا جو سوشل نیٹ ورک ہے وہ بریک ہو جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ سوشل آرگنائزیشن اینیمل میں پائی جاتی ہیں، وہ اگر بریک ہو جائے، ان کے میٹنگ سسٹمز بریک ہو جائیں، ٹھیک ہے، تو کیا ہوگا کہ پھر پاپولیشن میں ڈینسٹی کا انکریز ہونا فٹنس کو انکریز کرتا ہے. ٹھیک ہے، یہ بات پہلے والی بات کی کانٹراڈکٹری ہے جو ہم پہلے بات کر چکے ہیں، لیکن یہ دوسرے اسپیکٹ میں. جیسے ایک ایگزامپل ہے ہمارے پاس پیسنجر پیجنز کی. پیسنجر پیجنز جو کہ میسج لے کے جاتے تھے ادھر ادھر، ٹھیک ہے، ان کو کیا کیا گیا، بہت یوز کیا جانے لگا. ٹھیک ہے، جب ان کا بہت یوز ہوا تو آہستہ آہستہ کیا ہوا، وہ ختم ہونا شروع ہو گیا. اب آپ نے دیکھا کہ اس طرح کے کوئی پیجنز نہیں پائے جاتے ہمارے پاکستان میں بھی، نہیں کبھی دیکھا تو نہیں ہے اس طرح کا. تو کیا ہو گئی کہ وہ اسپیشیز ایکسٹینٹ ہوگی. کیوں؟ کیونکہ ان کو ہیومنس نے اپنے یوز کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا، اور کیا ہوا کہ ان کی پاپولیشن ڈینسٹی بہت کم ہو گئی. اب اگر ان کی پاپولیشن ڈینسٹی انکریز ہوتی تو ان کی فٹنس انکریز ہونی تھی. ٹھیک ہے، تو دس از کالڈ ایلی افیکٹ فار لو پاپولیشن سائزز. لو پاپولیشن سائزز کے لیے یہ بیہیویئر پایا جاتا ہے، اور اس کو کیا کہتے ہیں، ایلی افیکٹ کہتے ہیں. اچھا، یہ اب ہے کون اسپیسیفک اٹریکشن کو یہ کیسے ایکسپلین کرتا ہے. کون اسپیسیفک اٹریکشن بھی تو یہ ہے کہ اگر ایک اسپیشی ہے تو باقی جو ساری اسپیشی ہیں اس کے ارد گرد اکٹھی ہونا شروع ہو جائیں گی. اسی کو کہتے ہیں نا کون اسپیسیفک بیہیویئر، کون اسپیسیفک اٹریکشن. ٹھیک ہے، تو ایلی افیکٹ اس سے ریلیٹڈ ہے. اچھا، جیسے انہوں نے اگزامپل دی ہوئی ہے کہ کیا ہوتا ہے کہ جیسے یہ گراس ہاپر ہے، اگر یہ اکیلا بیٹھا ہو ایک گراس فیلڈ پہ، ٹھیک ہے، بھوس کی فیلڈ پہ، تو کیا ہوگا کہ اس کی طرف اگر یہ میٹنگ بیہیویئر شو کر رہا ہے، میٹنگ کالز دے رہا ہے، تو کیا ہوگا کہ اینیملز اٹریکٹ نہیں ہوں گی. اگر ایسا ہو کہ ایک گراس ہاپر ہے، اس کو دیکھا دیکھی سارے میل ہاپر اسی اکٹھے ہو گئے، تو کیا ہوا کہ پاپولیشن ڈینسٹی انکریز ہو گئی جب بہت سارے میل جو ہے گراس ہاپرز آ گئے. اب جب یہ سب میٹنگ کالز دیں گے تو فیمیل اٹریکٹ ہوگی. فیمیل اٹریکٹ ہوگی کیونکہ اب اس کے میٹنگ کے چانسز زیادہ ہیں بجائے اس کے کہ یہ اکیلا بیٹھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کیا شو کرتا ہے، ایلی افیکٹ، کہ جب پاپولیشن ڈینسٹی انکریز ہوئی تو فٹنس بھی انکریز ہوئی. ٹھیک ہے، دس از ان دا کیس آف جیسے میل پاپولیشن ڈینسٹی. کلیئر، گراس ہاپر کے کیس میں ہم نے بات کر لی. اس کے علاوہ پیسنجر پیجنس کی بات کر لی ہم نے، کہ جن کی سوشل آرگنائزیشن ہی ٹوٹ گئی ہیں، میٹنگ سسٹمز ہی ٹوٹ گئے ہیں، ان کے لیے پاپولیشن ڈینسٹی کا انکریز ہونا بینیفیشیل ہے. اینڈ دیٹ افیکٹ از کالڈ ایلی افیکٹ. اوکے، نیکسٹ از دا conspecific cluing. Yes, what is conspecific cluing? کیوں ہوتا ہے یا کلیو ہوتا ہے کوئی بھی اشارہ. ٹھیک ہے، تو کون اسپیسیفک کیوئنگ یہ ہے کہ اینیملس نا جب بھی ایک ہیبیٹیٹ سلیکٹ کرتے ہیں تو پہلے کیوز کو دیکھتے ہیں کہ کیا اس انوائرمنٹ پہ کلیو ہے ہماری اسپیشی کا، کوئی ان کے پائے جاتے ہیں، نشانات پائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو جیسے اس کی ایگزامپل ہے، جیسے آپ کسی ایریا میں جاتے ہیں، ماؤنٹین ایریا میں، تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ ایک ہوٹل بنا ہوا ہے، فارم ہاؤس بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو تبھی آپ ڈیسیجن کریں گے ہم چلو رات یہاں رہ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر وہاں پہ کوئی بھی نہ ہو تو آپ یہ ڈیسیجن کرو گے ہم یہاں رہتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کو وہاں پہ کوئی کیوں ملے گا اپنی اسپیشی کا، تو آپ پھر ہی وہاں پہ رہنا پسند کرو گے، پھر ہی اپنا ہیبیٹیٹ وہاں پہ سلیکٹ کرو گے. کلیئر. تو یا جو کیوز ہیں آپ کو اپنے رائیولس کی کیوں ملیں، اس کے پریز کے ملیں. ٹھیک ہے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ میری فوڈ ریسورس یہاں پہ پایا جاتا ہے. کلیئر. سو کون اسپیسیفک بیہیویئر از اے فیسینیٹنگ فینومنا، ایک بڑا فیسینیٹنگ فینومنا ان وچ فیسینیٹنگ ہوتا ہے اٹریکٹیو ان اینیمل بیہیویئر ویئر انڈیویجولز یوز دا پریزنس آف ادر آف دیئر اون اسپیشیز. ٹھیک ہے، وہ اپنی اسپیشیز کے نا دوسرے ممبرس کو ڈھونڈتا ہے ایز کلیو ٹو میک ڈیسیجن. ان کو دیکھ کے کلیو بناتا ہے کہ اگر کوئی اور میرے جیسا ہو تو میں یہاں پہ آؤں، پرٹیکولرلی اباؤٹ ہیبیٹیٹ سلیکشن کے لیے. ٹھیک ہے، جیسے یہاں پہ آپ کو انہوں نے اگزامپل شو کی ہوئی ہے کہ یہ کیا کریں گے، اینیملس کس کس طرح کی کیوز دیکھ سکتے ہیں. جیسے کانٹیسٹ بٹوین رائیولز، کیوز آف رائیول پریزنس، آؤٹ سائڈر سیکنگ بریڈنگ اپرچونیٹیز، ود ان گروپ انٹریکشنز، آؤٹ سائڈر سیکنگ ٹیریٹوریل
اپرچونیٹیز، مطلب کہ ان میں سے کوئی بھی کیو جب اینیمل کیا ہے دیکھے گا تو تب ہی وہ کیا کرے گا کہ وہاں پہ رہنے کا ڈیسیجن بنائے گا، اپنا ہیبیٹیٹ سلیکٹ کرنے کا وہاں پہ کیا بنائے گا، ڈیسیجن لے گا. سو دیٹ از دا کون اسپیسیفک queuing. Yes, that is the end of this topic. That is all about habitat selection. اور اگر آپ کو کوئی کویشچن ہوا تو آپ پوچھ لیجیے گا. تھینک یو بیٹا.